بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام قارئین جو کہ اس وقت یوٹیوب چینل پہ کاشانہ بصیرت کے یہاں پر جنہوں نے یہ سوئچ آن کیا ہے اس کتاب کو میرے ساتھ پڑھنے کے لیے، آپ سب کو سلام کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں کتاب قصص القرآن جس کے مؤلف ہیں حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، اور یہ ہے پارٹ نمبر 5۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں پیج نمبر 37، اور جو ٹاپک ہے وہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ اس سے پہلے ہم نے جو مکمل کیا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جانی تھیں۔ جن لوگوں نے میرے ساتھ پچھلے آڈیوز کو سنا ہے ان کو وہ سب کچھ ان تک علم پہنچ چکا ہے۔ اب آئیے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں کیا کچھ لکھا ہے۔ بہت سے مفسرین کے قول کے مطابق ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام کے دادا تھے۔ ان کا نام توریت میں اخنو الف خ نون واو خ اخنوخ اور عربی میں ادریس علیہ السلام ہے، جسے بعض درس کے مادہ سے سمجھتے ہیں۔ درس کے جو ورڈ ہے لکھا ہے سامعین وہ انورٹڈ کاما ہے میں ہے لکھا ہے، درس کے مادہ سے سمجھتے ہیں کیونکہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم کے ساتھ خط لکھا۔ مقام نبوت کے علاوہ وہ علم نجوم علم حیت میں بھی ماہر تھے۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے انسان کو لباس سینے کا طریقہ سکھایا۔ اس عظیم پیغمبر کے بارے میں قرآن میں صرف 2 مرتبہ وہ بھی مختصر سے اشاروں کے ساتھ بیان آیا ہے۔ ایک تو یہی سورہ مریم آیت نمبر 56 میں، اور دوسرا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 سے 86 میں۔ مختلف روایات میں ان کی زندگی کے بارے میں تفصیلی طور پر بیان کیا گیا ہے کہ جسے ہم پورے کا پورا معتبر نہیں سمجھ سکتے، اسی وجہ سے ہم مذکورہ اشارے پر قناعت کرتے ہوئے اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔ سامعین، ہم پہنچ گئے اس کتاب کے پیج نمبر 38 پہ۔ اب لکھی ہے ہیڈنگ حضرت نوح علیہ السلام۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ قرآن مجید بہت سی آیات میں نوح کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، اور مجموعی طور پر قرآن کی 29 یعنی 29 صرف 29 صورتوں میں اس عظیم پیغمبر کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ ان کا نام 43 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، اور قرآن مجید میں ان کی زندگی کے مختلف حصوں کی باریک بینی کے ساتھ تفصیل بیان کی ہے، ایسے جو زیادہ تر تعلیم و تربیت اور پند و نصیحت کے پہلوؤں سے متعلق ہیں۔ مورخین و مفسرین نے لکھا ہے کہ نوح کا نام عبد الغفار یا عبد الملک یا عبد الاعلیٰ تھا، اور نوح کا لقب انہیں اس لیے دیا گیا تھا کہ کیونکہ وہ سال ہر سال اپنے اوپر یا اپنی قوم پر نوحہ گریہ کرتے رہے، اور آپ کے والد کا نام لمک لام میم کاف یا لامک لام الف میم کاف تھا، اور آپ کی عمر کی مدت میں اختلاف ہے۔ بعض روایات میں 1490 اور بعض میں 2500 سال بیان کی گئی ہے، اور ان کی قوم کے بارے میں طولانی عمریں تقریباً 300 سال تک لکھی گئی ہیں۔ جو بات مسلم ہے وہ یہ کہ آپ نے بہت طولانی عمر پائی ہے، اور قرآن کی صراحت کے مطابق آپ 950 سال اپنی قوم کے درمیان رہے اور تبلیغ میں مشغول رہے۔ نوح کے 3 بیٹے تھے۔ 3 کے نام یہاں پہ میں پڑھ رہی ہوں۔ پہلا ہے حام ہے الف میم، دوسرا سام سین الف میم، اور تیسرا ہے یافس یہ الف فے سے۔ اور مورخین کا نظریہ یہ ہے کہ کرۂ زمین کی اس وقت کی تمام نسل انسانی کی بازگشت انہی تینوں فرزندوں کی طرف سے ایک گروہ، اور گروہ کا نام لکھا ہے حامی ہے الف میم چھوٹی حامی نسل ہے جو افریقہ کے علاقے میں رہتے ہیں، اور دوسرا گروہ سامی نسل ہے جو شرق اوسط اور مشرق قریب کے علاقوں میں رہتے ہیں، اور یافت کی نسل کو چین کے ساکنین سمجھتے ہیں۔ اب آگے اگلی ہیڈنگ ہے 950 سال تبلیغ 7 مومن۔ لکھا ہے اس بارے میں بھی کہ نوح علیہ السلام کے بعد کتنے سال زندہ رہے۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، اس بارے میں بھی کہ نوح علیہ السلام طوفان کے بعد کتنے سال زندہ رہے، اختلاف ہے۔ بعض نے 50 سال لکھے ہیں اور بعض نے 60 سال۔ اب یہاں پر حاشیے میں لکھا ہے کہ یہود کے منابع موجودہ توریت میں بھی نوح کی زندگی کے بارے میں تفصیلی بحث آئی ہے، جو کئی لحاظ سے قرآن کے مختلف ہے اور توریت کی تحریف کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ مباحث توریت کے سفر تکوین میں فصل نمبر 6، 7، 8، 9 اور 10 میں بیان ہوئے ہیں۔ اب یہاں ہم آ گئے ہیں پیج نمبر اسی پہ اب ہم نے پڑھ لیا جو کہ حاشیے میں تھا، اس کے بعد ہم دوبارہ سے پیج پہ واپس آ گئے ہیں۔ لکھا ہے
یہ نوح علیہ السلام کا ایک اور بیٹا بھی تھا جس کا نام کنان تھا، کاف نون عین الف نون، جس نے باپ سے اختلاف کیا، یہاں تک کہ کشتی نجات میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہ ہوا۔ اس نے برے لوگوں کے ساتھ صحبت رکھی اور خاندان نبوت کے اقتدار کو ضائع کر دیا، اور قرآن کی صراحت کے مطابق آخرکار وہ بھی باقی کفار کی مانند طوفان میں غرق ہو گیا۔ اس بارے میں کہ اس طویل مدت میں کتنے افراد نوح پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ بعض نے 80 اور بعض نے 7 افراد لکھے ہیں۔ اب لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ نوح علیہ السلام کی داستان عربی اور فارسی اور ادبیات میں بھی بہت زیادہ بیان ہوئی ہے، اور زیادہ تر طوفان اور آپ کی کشتی نجات پر تکیہ ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام صبر و شکر اور استقامت کی ایک داستان تھے، اور محققین کا کہنا ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے انسانوں کی ہدایت کے لیے وحی کی منطق کے علاوہ عقل و استدلال کی منطق سے بھی مدد لی ہے۔ اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ جیسا کہ سورہ نوح کی آیات سے اچھی طرح ظاہر ہے، یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، بریکٹ۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اور اسی بنا پر آپ اس جہان کے تمام خدا پرستوں پر ایک عظیم حق رکھتے تھے۔ اب آ گئے ہم پیج 39 پہ، لکھا ہے قوم نوح علیہ السلام کی ہلا دینے والی سرگزشت میں اس میں شک نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا قیام اور ان کے اپنے زمانے کے متکبروں کے ساتھ شدید اور مسلسل جہاد اور ان کے برے انجام کی داستان تاریخ بشر کے فراز میں ایک نہایت اہم اور بہت عبرت انگیز درس کی حامل ہے۔ قرآن مجید پہلے مرحلے میں اس عظیم دعوت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے انورٹڈ کاما کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور اس نے انہیں بتایا کہ میں واضح ڈرانے والا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 25 کو ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اپنی رسالت کے مضمون کو صرف ایک جملے میں بطور خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پرستش نہ کرو۔ اچھا، اور یہ بھی سورہ ہود کی آیت نمبر 26 کا حصہ ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ پھر بلا فاصلہ اس کے پیچھے اسی مسئلے انداز اور اعلام خطر کو تکرار کرتے ہوئے کہا انورٹڈ کاما اسٹارٹ کہ میں تم پر دردناک دن سے ڈرتا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز، اور یہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 26 کا حصہ۔ اس کا لکھا ہے کہ اصل میں اللہ یعنی خدا یکتا و یگانہ کی توحید اور عبادت ہی تمام انبیاء کی دعوت کی بنیاد ہے۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اب ہم دیکھیں گے کہ پہلا رد عمل اس زمانے کے طاغوتوں، خودسروں اور صاحبان زر و زور کا اس عظیم دعوت اور واضح اعلام خطر کے مقابلے میں کیا تھا۔ مسلماً سوائے کچھ بیہودہ اور جھوٹے عذر بہانوں اور بے بنیاد استدلالوں کے علاوہ کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جیسا کہ ہر زمانے کے جابروں کا طریقہ ہے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے 3 جواب دیے۔ اب یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ قوم نوح علیہ السلام کے سردار اور سرمایہ دار کافر تھے۔ انہوں نے کہا ہم تو تجھے صرف اپنے جیسا انسان دیکھتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز، اور یہ ہم نے پڑھا سورہ ہود کی آیت نمبر 27 کا حصہ۔ پھر لکھا ہے حالانکہ اللہ کی رسالت اور پیغام تو فرشتوں کو اپنے کندھوں پر لینا چاہیے، نہ کہ ہم جیسے انسانوں کو، اس گمان کے ساتھ کہ انسان کا مقام فرشتوں سے نیچے ہے یا انسان کی ضرورت کو فرشتہ انسان سے بہتر جانتا ہے۔ اب ہیڈنگ ہے کہ امام زادوں کو زائرین کی تعداد سے پہچانا جاتا ہے۔ لکھا ہے ان کی دوسری دلیل یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اے نوح علیہ السلام، انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ ہم تیرے گرد و پیش اور ان کے درمیان کے جنہوں نے تیری پیروی کی ہے سوائے چند پست، نا آگاہ اور بے خبر تھوڑے سن و سال کے نوجوانوں کہ جنہوں نے مسائل کی دیکھ بھال نہیں کی، کسی کو نہیں دیکھتے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آگے لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ کسی رہبر اور پیشوا کی حیثیت اور اس کی قدر و قیمت اس کے پیروکاروں سے پہچانی جاتی ہے، اور اصطلاح کے مطابق صاحب مزار کو اس کے زائرین سے پہچانا جاتا ہے۔ جب ہم تمہارے پیروکاروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں چند ایک بے بضاعت، گمنام، فقیر اور غریب لوگ ہی نظر آتے ہیں جن کا سلسلہ روزگار بھی نہایت ہی معمولی ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں تم کس طرح امید کر سکتے ہو کہ مشہور و معروف، دولت مند اور نامی گرامی لوگ تمہارے سامنے سر تسلیم خم کریں گے؟ ہم اور یہ لوگ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہم نہ تو کبھی ایک دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور نہ ہی ایک چھت کے نیچے اکٹھے
ہوئے ہیں، تمہیں ہم سے کیسی غیر معقول توقع ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 40 پہ۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ وہ اپنی اس بات میں سچے تھے کہ کسی پیشوا کو اس کے پیروکاروں سے پہچانا جاتا ہے، لیکن ان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے شخصیت کے مفہوم اور معیار کو اچھی طرح نہیں پہچانا تھا۔ ان کے نزدیک شخصیت کا معیار مال و دولت، لباس و گھر اور خوبصورت اور قیمتی سواری تھا، لیکن طہارت، تقویٰ، حق جوئی اور جیسے اعلیٰ انسانی صفات سے غافل تھے جو غریبوں میں زیادہ اور امیروں میں کم پائی جاتی ہے۔ طبقاتی اونچ نیچ بدترین صورت میں ان کی افکار پر حکم فرما تھی، اسی لیے وہ غریب لوگوں کو اراذل یعنی ذلیل سمجھتے تھے۔ اراذل کا ورڈ انورٹڈ کاما میں تھا۔ پھر لکھا ہے کہ اور اگر وہ طبقاتی معاشرے کی قید خانے سے باہر نکل کر سوچتے اور باہر کی دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ ایسے لوگوں کا ایمان اس پیغمبر کی حقانیت اور اس کی دعوت کی سچائی پر بذات خود ایک دلیل ہے، اور یہ جو انہیں بعد اس کی میں ہجے کر دیتی ہوں، یہ انورٹڈ کاما میں ورڈ لکھا ہوا ہے، بے الف دال چھوٹی ہے، الف لام رے الف اور پھر چھوٹی ہے، بادی الرائی۔ اچھا، اور یہ اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ظاہر بین بے مطالعہ اور وہ شخص جو پہلی نظر میں کسی چیز کا عاشق اور خواہاں ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے جو کہ ہمیں سمجھایا گیا تھا لفظ بادی الرائی کے بارے میں۔ پھر لکھا ہے کہ اور یہ جو انہیں بادی الرائی کا نام دیا ہے حقیقت میں اس بنا پر ہے کہ وہ ہر درمی اور غیر مناسب تعصبات جو دوسروں میں تھے وہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ زیادہ تر پاک دل نوجوان تھے جو حقیقت کی پہلی کرن کو جو ان کے دل پر پڑتی تھی جلدی محسوس کر لیتے تھے، اور وہ اس بیداری کے ساتھ جو کہ حق کی تلاش سے حاصل ہوتی ہے صداقت کی نشانیاں انبیاء کے اقوال و افعال کا ادراک کر لیتے تھے۔ اور یہاں یہ جو سارا کچھ تفصیلات ہے یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 27 سے لی گئی ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ ان کا تیسرا اعتراض یہ تھا کہ قطع نظر اس سے کہ تو انسان ہے نہ کہ فرشتہ، علاوہ ازیں تجھ پر ایمان لانے والے نشاندہی کرتے ہیں کہ تیری دعوت کے مشتملات صحیح نہیں ہیں۔ اب اس کے آگے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اصولی طور پر تم ہم پر کسی قسم کی برتری نہیں رکھتے کہ جس کی بنا پر ہم تمہاری پیروی کریں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 27 کا حصہ ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد پھر سورہ ہود کی آیت نمبر 27 کا اگلا حصہ بریکٹ میں ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ لہٰذا ہم گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب اس کے بعد اگلی ہیڈنگ نظر آ رہی ہے، وہ لکھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جوابات۔ آئیے ہم ان جوابات کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ لکھا ہے قرآن میں ان بہانے جو کہ افسانہ ساز افراد کو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے دیے گئے جوابات ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے، اے قوم، اب یہاں پہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل اور معجزے کا حامل ہوں، اور اس نے اس رسالت و پیغام کی انجام دہی کی وجہ سے اپنی رحمت میرے شامل حال کی ہے، اور یہ امر اگر عدم توجہ کی وجہ سے تم سے مخفی ہو تو کیا پھر بھی تم میری رسالت کا انکار کر سکتے ہو، میری پیروی سے دستبردار ہو سکتے ہو؟ اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، اور آیت ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 28۔ اب لکھا ہے کہ یہ جواب قوم نوح علیہ السلام کے مستکبرین میم سین تے کاف بے رے یہ نون مستکبرین کے 3 سوالوں میں سے کس کے ساتھ مربوط ہے؟ مفسرین کے درمیان بہت اختلاف ہے، لیکن غور و خوض سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جامع جواب تینوں اعتراضات کا جواب بن سکتا ہے، کیونکہ ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ تم انسان ہو، آپ نے فرمایا یہ وجہ ہے کہ میں تمہاری طرح کا ہی انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے شامل حال ہوئی ہے اور اس نے مجھے کھلی اور واضح نشانیاں دی ہیں، اس بنا پر میری انسانیت اس عظیم رسالت سے مانے نہیں ہو سکتی، اور یہ ضروری نہیں کہ میں فرشتہ ہوتا۔ ہم آگے ہیں پیج 41 پہ۔ لکھا ہے ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ تمہارے پیروکار بے فکر اور ظاہر بین افراد ہیں، آپ نے فرمایا تم بے فکر اور بے سمجھ ہو جو اس واضح حقیقت کا انکار کرتے ہو، حالانکہ میرے پاس ایسے دلائل موجود ہیں جو ہر حقیقت کے متلاشی انسان کے لیے کافی ہیں اور اسے قائل کر سکتے ہیں، مگر تم جیسے افراد جو غرور، خودخواہی، تکبر اور جاہ طلبی کا پردہ اوڑھے ہوئے ہیں، ان کی حقیقت بین آنکھ بیکار ہو چکی ہے۔ ان کا تیسرا اعتراض یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم کوئی برتری اور فضیلت تمہارے لیے اپنی نسبت نہیں پاتے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے بالاتر کون سی برتری ہوگی کہ خدا نے اپنی رحمت میں میرے شامل حال کی ہے اور واضح مدارک و دلائل میرے اختیار میں دیے، اس بنا پر ایسی کوئی وجہ نہیں کہ تم مجھے جھوٹا خیال کرو، کیونکہ میری گفتگو کی نشانیاں ظاہر ہیں۔ آگے انورٹڈ
انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ کیا میں تمہیں اس ظاہر بظاہر بینا کے قبول کرنے پر مجبور کر سکتا ہوں جبکہ تم اس پر آمادہ نہیں ہو اور اسے قبول کرنا بلکہ اس کے بارے میں غور و فکر کرنا بھی پسند نہیں کرتے ہو. انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا. اب ہیڈنگ ہے اگلی کہ میں کسی صاحب ایمان کو نہیں دھتکارتا. اس ہیڈنگ میں نیچے لکھا ہے انورٹڈ کاما میں سب سے پہلے کہ اے قوم میں اس دعوت کے بدلے تم سے مال و ثروت اور اجر و جزا کا مطالبہ نہیں کرتا. انورٹڈ کاما کلوز. اور یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 29 کا ہم نے انورٹڈ کاما میں ترجمے کا حصہ پڑھا. لکھا ہے یہ امر اچھی طرح سے نشاندہی کرتا ہے کہ اس پروگرام سے میرا کوئی مادی ہدف نہیں اور میں سوائے خدا کے معنوی و روحانی اجر کے سوا کچھ بھی نہیں سوچتا اور کوئی جھوٹا مدعی ایسا نہیں ہو سکتا جو اس قسم کے سردرد ناراحتی اور بے آرامی کو یوں ہی اپنے لیے خرید لے. اور یہ سچے راہبروں کی پہچان کے لیے ایک میزان ہے یہ جھوٹے موقع پرستوں کے مقابلے میں کہ وہ جب بھی کوئی قدم اٹھاتے ہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر اس سے ان کا کوئی نہ کوئی مادی ہدف اور مقصد ہوتا ہے. آگے لکھا ہے کہ اس کے بعد ان کے جواب میں جنہیں اصرار تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے اوپر ایمان لانے والے غریب حقیر اور کم عمر افراد کو خود سے دور کر دیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے حتمی طور پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا. وہ حضرت نوح کہتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کریں گے اور دوسرے جہان میں اس کے سامنے میرے ساتھ ہوں گے. اب یہاں پر لکھا ہے یہ جو ہم نے پڑھا حصہ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 29 کا حصہ تھا. اس کے بعد لکھا ہے کہ آخر میں انہیں بتایا گیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو. یہ بھی سورہ ہود کی آیت نمبر 29 ہی کا حصہ تھا. پھر آگے سورہ ہود کی آیت نمبر 30 کا یہ ترجمے کا حصہ تھوڑا سا ہے کہ انورٹڈ کاموں میں کہ اے قوم اگر میں ان با ایمان لوگوں کو دھتکاروں تو خدا کے سامنے پھر آگے لکھا ہے اس عظیم عدالت میں بلکہ اس جہان میں کون میری مدد کرے گا. انورٹڈ کاما کلوز. اچھا اب آگے چلتے ہیں. پھر یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 30 کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. یہ لکھا ہے کہ کیا تم کچھ سوچتے سمجھتے نہیں ہو. تو بس اس کے بعد سامنے لکھا ہے کہ جان لو جو کچھ میں کہتا ہوں عین حقیقت ہے. اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 42 پہ. لکھا ہے خدائی خزانے میرے قبضے میں نہیں ہیں. یہ ہیڈنگ ہے. کیا ہے ہیڈنگ؟ خدائی خزانے میرے قبضے میں نہیں ہیں. لکھا ہے اپنی قوم کے محمل اعتراضات کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام آخری بات کہتے ہیں کہ اگر تم خیال کرتے ہو اور توقع رکھتے ہو کہ وحی اور اعجاز کے سوا میں تم پر کوئی امتیاز یا برتری رکھوں تو یہ غلط ہے. میں صراحت سے کہتا ہوں کہ میں نہ تم سے کہتا ہوں کہ خدائی خزانے میرے قبضے میں ہیں اور نہ ہر کام جب چاہوں انجام دے سکتا ہوں. نہ میں غیب سے آگاہی کا دعویٰ کرتا ہوں اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. اور یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 31 کا ہم نے تھوڑا حصہ پڑھا. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ایسے بڑے اور جھوٹے دعوے جھوٹے مدعیوں کے ساتھ مخصوص ہیں اور ایک سچا پیغمبر کبھی ایسے دعوے نہیں کرے گا کیونکہ خدائی خزانے اور علم غیب صرف خدا کے پاک ذات کے اختیار میں ہے اور فرشتہ ہونا بھی ان بشری احساسات سے مناسبت نہیں رکھتا. لہٰذا جو شخص ان تین میں سے کوئی ایک دعویٰ کرے گا یہ سب دعوے کرے تو یہ اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے. آخر میں دوبارہ مستضعفین کا ذکر کرتے ہوئے تاکیداً کہا گیا انورٹڈ کاما کہ میں ہرگز ان افراد کے بارے میں کہ جو تمہاری نگاہ میں حقیر ہیں نہیں کہہ سکتا کہ خدا انہیں کوئی جزائے خیر دے گا اور یا نہیں. یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے. اور سورہ ہود کی آیت نمبر 31 کا یہ حصہ تھا جو ہم نے پڑھا. اس کے بعد لکھا ہے کہ بلکہ اس کے برعکس اس جہان اور اس جہان کی خیر انہی کے لیے اگرچہ ان کا ہاتھ مال و دولت سے خالی ہے یہ تو تم ہو جنہوں نے خام خیالی کی وجہ سے خیر کو مال و مقام یا سن و سال میں منحصر سمجھ لیا ہے اور تم حقیقت سے بالکل بے خبر ہو. پھر آگے لکھا ہے کہ اور بالفرض اگر تمہاری بات سچی ہو اور وہ پست اور اوباش ہوں تو خدا ان کے باطن سے آگاہ ہے. پھر لکھا ہے کہ میں تو ان میں ایمان اور صداقت کے سوا کچھ نہیں پاتا لہٰذا میری ذمہ داری ہے کہ میں انہیں قبول کر لوں. میں تو ظاہر پر معمور ہوں اور بندہ شناس خدا ہے. پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اور اگر میں اس کے علاوہ کچھ کروں تو یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. اور یہاں پہ یہ ہم نے پڑھا سورہ ہود کی آیت نمبر 31 کا حصہ. اس کے بعد ہے ہیڈنگ اور ہیڈنگ بھی بڑی مزیدار سی ہے. سامعین لکھا ہے کہاں ہے عذاب اور اس کے اوپر اس کے آگے کوسچن مارک ہے.
تو آئیے اس بارے میں جانتے ہیں کہ ہیڈنگ ہے کہاں ہے عذاب. لکھا ہے قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان ہونے والی باقی گفتگو کی طرف اشارہ ہوا ہے. قرآن میں پہلے قوم نوح علیہ السلام کی زبانی نقل ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے یہ سب بحث و تکرار اور مجادلہ کیا ہے، اب بس کرو. تم نے ہم سے بہت باتیں کی ہیں، اب بحث و مباحثے کی گنجائش نہیں رہی. اب انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے اگر سچے ہو تو خدائی عذابوں کے بارے میں جو سخت وعدے تم نے ہم سے کیے ہیں انہیں پورا کر دکھاؤ اور وہ عذاب لے آؤ. اچھا، یہاں پہ انورٹڈ کاما اب کلوز ہو گیا. اور یہ جو ہے یہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 32 کا کچھ حصہ جو ہم نے ابھی پڑھا. پھر لکھا ہے یہ بے نہیں اس طرح سے ہے کہ ایک شخص یا کچھ اشخاص کسی مسئلے کے بارے میں ہم سے بات کریں اور ضمناً ہمیں دھمکیاں بھی دیں اور کہیں کہ اب زیادہ باتیں بند کرو اور جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو اور دیر نہ کرو، اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ہم نہ تو تمہارے دلائل کو کچھ سمجھتے ہیں، نہ تمہاری دھمکیوں سے ڈرتے ہیں اور نہ اس سے زیادہ ہم تمہاری بات سن سکتے ہیں. انبیاء الہی کی لطف و محبت اور ان کی وہ گفتگو جو صاف و شفاف اور خوشگوار پانی کی طرح ہوتی ہے، اس طرز عمل کا انتخاب انتہائی ہٹ دھرمی، تعصب اور جہالت کی ترجمانی کرتا ہے. ہم آگے ہیں پیج نمبر 43 پہ. لکھا ہے قوم نوح علیہ السلام کی اس گفتگو سے ضمناً یہ بھی اچھی طرح سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نے ان کی ہدایت کے لیے بہت طویل مدت تک کوشش کی اور انہیں ارشاد و ہدایت کے لیے آپ نے ہر موقع سے استفادہ کیا اور انہیں یہی لکھا ہے اور انہی ارشاد و ہدایات کے لیے آپ نے ہر موقع سے استفادہ کیا. آپ نے اس قدر کوشش کی کہ اس گمراہ قوم نے آپ کی گفتار اور ارشادات پر اکتاہٹ کا اظہار کیا. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں جو دیگر تفصیل آئی ہے اس سے بھی یہ حقیقت اچھی طرح سے واضح ہوتی ہے کہ یہ مفہوم تفصیلی طور پر بیان ہوا ہے. انورٹڈ کاما میں اب آگے لکھا ہم پڑھنے جا رہے ہیں. پروردگار، میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری طرف بلایا لیکن میری اس دعوت پر ان میں فرار کے علاوہ کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوا. میں جب انہیں پکارتا کہ تو انہیں بخش دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور اپنے لباس اور اپنے اوپر لپیٹ لیے. انہوں نے مخالفت پر اصرار کیا اور غرور و تکبر کا مظاہرہ کیا. میں نے پھر بھی انہیں دعوت دی، میں نے پیہم اصرار کیا مگر انہوں نے کسی طرح بھی میری باتوں کی طرف کان نہ دھرے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 5 سے 13 تک کا ہم نے پڑھا. اب آگے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بے اعتنائی، ہٹ دھرمی اور بےہودگی کا یہ مختصر جواب دیا انورٹڈ کاما میں کہ خدا ہی چاہے تو ان دھمکیوں اور عذاب کے وعدوں کو پورا کر سکتا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. اور یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 33 کا ترجمہ تھا. اس کے بعد لکھا ہے کہ لیکن بہرحال یہ چیز میرے اختیار سے باہر ہے اور میرے قبضے قدرت میں نہیں ہے. میں تو اس کا رسول ہوں اور اس کے حکم کے سامنے تسلیم ہوں، لہٰذا سزا اور عذاب کی خواہش مجھ سے نہ کرو. لیکن یہ جان لو کہ جب عذاب کا حکم آ پہنچے گا تو پھر تم اس کے احاطہ قدرت سے نکل نہیں سکتے اور کسی پناہ گاہ کی طرف فرار نہیں کر سکتے. اور یہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 33 کا حصہ جو ہم نے پڑھا. اب اگلی ہیڈنگ ہے سامعین، معاشرے کو پاک کرنے کا مرحلہ. آئیے اس بارے میں جانتے ہیں. لکھا ہے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی سرگزشت بیان ہوئی ہے. اس کے در حقیقت مختلف مراحل ہیں. ان میں سے ہر مرحلہ متکبرین کے خلاف حضرت نوح علیہ السلام کے قیام کے ایک دور سے مربوط ہے. پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی مسلسل اور پرعزم دعوت کے مرحلے کا تذکرہ تھا جس کے لیے انہوں نے تمام تر وسائل سے استفادہ کیا. یہ مرحلہ ایک طویل مدت پر مشتمل تھا. اس میں ایک چھوٹا سا گروہ آپ پر ایمان لایا. یہ گروہ ویسے تو مختصر سا تھا لیکن کیفیت اور استقامت کے لحاظ سے بہت عظیم تھا. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ قرآن میں اس قیام کے دوسرے مرحلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. یہ مرحلہ دور تبلیغ کے اختتام کا تھا جس میں خدا کی طرف سے معاشرے کو برے لوگوں سے پاک کرنے کی تیاری کی جانا تھی. پہلے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما کہ نوح علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ جو افراد ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ تیری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا. انورٹڈ کاما کلوز. اور یہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 21 جو ہم نے پڑھی. پھر آگے لکھا ہے کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ صفیں بالکل جدا ہو چکی ہیں. اب ایمان اور اصلاح کی دعوت کا کوئی فائدہ نہیں اور اب معاشرے کی پاکیزگی اور آخری انقلاب کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. اس گفتگو کے آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کی تسلی اور دلجوئی کے لیے فرمایا گیا ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ اب جب معاملہ یوں ہے
تو جو کام تم انجام دے رہے ہو اس پر کوئی حزن و ملال نہ کرو، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 3 کو ہم نے کا ترجمہ پڑھا۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 44 پہ، لکھا ہے مربوط آیت سے ضمنی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اسرار غیب کا کچھ حصہ جہاں ضروری ہوتا ہے اپنے پیغمبر کے اختیار میں دے دیتا ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ آئندہ ان میں سے کوئی اور شخص ایمان نہیں لائے گا۔ بہرحال ان گناہ گار اور ہٹ دھرم لوگوں کو سزا ملنی چاہیے، ایسی سزا جو عالم ہستی کو ان کے وجود کی گندگی سے پاک کر دے اور مومنین کو ہمیشہ کے لیے ان کے چنگل سے نجات دے دے۔ ان کے غرق ہونے کا حکم ہو چکا ہے، لیکن ہر چیز کے لیے کچھ وسائل و اسباب ہوتے ہیں، لہٰذا نوح کو چاہیے کہ وہ سچے مومنین کے بچنے کے لیے ایک مناسب کشتی بنائیں تاکہ ایک تو مومنین کشتی بننے کی اس مدت میں اپنے طریقہ کار میں پختہ تر ہو جائیں اور دوسروں کے لیے بھی کافی اتمام حجت ہو جائے۔ اچھا، اب سامعین اگلی ہیڈنگ جو مجھے نظر آ رہی ہے، جو مجھے بہت دلچسپ لگ رہی ہے، اور وہ ہے کشتی نوح علیہ السلام۔ لکھا ہے اب انورٹڈ کاما میں آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 37 کا ترجمہ، لکھا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ہمارے حضور میں اور ہمارے فرمان کے مطابق کشتی بنائیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں، لکھا ہے لفظ وہینہ واو ہے یہ نون الف سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے کی کیفیت اور اس کی شکل و صورت کی تشکیل بھی حکم خدا سے سیکھ رہے تھے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام آنے والے طوفان اور اس کی کیفیت و وسعت سے آگاہ نہ تھے کہ وہ کشتی اس مناسبت سے بناتے، اور یہ وحی الہی ہی تھی جو بہترین کیفیتوں کے انتخاب میں ان کی مددگار تھی۔ آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کو خبردار کیا گیا ہے، انورٹڈ کاما، آج کے بعد ظالم افراد کے لیے شفاعت اور معافی کا تقاضا نہ کرنا کیونکہ انہیں عذاب دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ حتماً غرق ہو جائیں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ بڑی سخت آیت ہے جو کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 39 ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے سامعین کشتی بنا رہے ہو یا دریا بھی بناؤ، یہ بھی ہیڈنگ ہے، بڑی زبردست مزیدار سی ہیڈنگ ہے۔ اس میں کیا ہے پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ اب چند جملے قوم نوح کے بارے میں بھی سن لیں۔ وہ بجائے اس کے کہ ایک لمحے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو غور سے سنتے، اسے سنجیدگی سے لیتے، اور کم از کم انہیں یہ احتمال ہی ہوتا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بار بار کے اصرار اور تکرار دعوت کا سرچشمہ وحی الہی ہی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ طوفان اور عذاب کا معاملہ حتمی اور یقینی ہی ہو۔ الٹا انہوں نے تمام مستکبر اور مغرور افراد کی عادت کا مظاہرہ کیا اور تمسخر و استہزاء کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان کی قوم کا کوئی گروہ جب کبھی ان کے نزدیک سے گزرتا اور حضرت نوح اور ان کے اصحاب کو لکڑیاں اور میخیں وغیرہ مہیا کرتے دیکھتا اور کشتی بنانے میں سرگرم عمل پاتا تو مذاق اڑاتا اور پھبتیاں کستے ہوئے یہ الف نون غنہ کستے ہوئے گزر جاتا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 38 کو ہم نے میں سے یہ پڑھا۔ اس کے بعد لکھا ہے آگے کہ کہتے ہیں کہ قوم نوح علیہ السلام کے اشراف کے مختلف گروہوں کے ہر دستے نے تمسخر اور تفریح و تباہ کے لیے اپنا ہی ایک انداز اختیار کر رکھا تھا۔ ایک کہتا تھا کہ اے نوح علیہ السلام، دعوی پیغمبری کا کاروبار نہیں چل سکا تو بڑھئی بن گئے۔ دوسرا کہتا تھا کشتی بنا رہے ہو، بڑا اچھا ہے، البتہ کشتی کے لیے دریا بھی بناؤ۔ کبھی کوئی عقل مند دیکھا ہے جو خشکی کے بیچ میں کشتی بنائے؟ اچھا، یہاں پہ یہ سوالیہ نشان ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 45 پر۔ اچھا جی، یہاں لکھا ہے کہ ان میں سے کچھ یہ کہتے تھے کہ اتنی بڑی کشتی کس کے لیے بنا رہے ہو؟ اگر کشتی بنانا ہی ہے تو ذرا چھوٹی بنا لو، جسے ضرورت پڑے تو وہ دریا کی طرف لے جانا تو ممکن ہو۔ اچھا، ایسی باتیں کرتے تھے اور قہقہ لگا لگا کر ہنستے تھے اور ہنستے ہوئے وہاں سے گزر جاتے تھے۔ یہ باتیں گھروں میں ہوتی، کام کاج کے مراکز میں یہ گفتگو ہوتی تو گویا اب بحثوں کا عنوان بن گئی تھیں، اور وہ ایک دوسرے سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کی کوتاہ فکری کے بارے میں باتیں کرتے اور کہتے کہ اس بوڑھے کو دیکھو کہ آخری عمر میں کس حالت کو جا پہنچا ہے۔ اب ہم سمجھے کہ اگر ہم اس کی باتوں پر ایمان نہیں لائے تو ہم نے ٹھیک ہی کیا، اس کی عقل تو بالکل ٹھکانے نہیں ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی استقامت اور پامردی سے اپنا کام بے پناہ عزم کے ساتھ جاری رکھا
رکھے ہوئے تھے اور یہ ان کے ایمان کا نتیجہ تھا، اور ان کو رباطن دل کے اندھوں کی بے بنیاد باتوں سے بے نیاز وہ اپنی پسند کے مطابق تیزی سے پیش رفت کر رہے تھے، اور دن بدن کشتی کا ڈھانچہ مکمل ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی سر اٹھا کر ان سے یہ پرمعنی بات کہتے انورٹڈ کاما کہ اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم جلدی ہی اس طرح کا تمہارا مذاق اڑائیں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 38 تھی۔ آگے لکھا ہے کہ وہ دن کہ جب تم طوفان کے درمیان سرگردہ ہو کر سراسیما ہو کر ادھر ادھر بھاگو گے اور تمہیں کوئی پناہ نہیں ملے گی، موجوں میں گھرے فریاد کرو گے کہ تمہیں بچا لو، ہمیں بچا لو۔ جی ہاں، اس روز مومنین تمہاری غفلت اور جہالت پر مذاق اڑائیں گے۔ اس روز دیکھنا کہ کس کے لیے ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کسے دائمی سزا اور سزا و امن گیر ہوتی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 39 کا ہم نے پڑھا۔ آگے لکھا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ کشتی نوح کوئی عام کشتی نہ تھی، کیونکہ اس میں سچے مومنین کے علاوہ ہر نسل کے جانور کو بھی جگہ ملی تھی، اور ایک مدت کے لیے ان انسانوں اور جانوروں کو جو خوراک درکار تھی وہ بھی اس میں موجود تھی۔ ایسی لمبی چوڑی کشتی یقیناً اس زمانے میں بے نظیر تھی۔ یہ ایسی کشتی تھی جو ایسے دریا کی کوہ پہ کر موجود میں صحیح و سالم رہ سکے اور نابود نہ ہو، جس کی وسعت اس دنیا جتنی ہو۔ اسی لیے مفسرین کی بعض روایات میں ہے کہ اس کشتی کا طول 1200 ذراع تھا، زال رے الف عین، اور عرض 600 ذراع تھا، اور اس پہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ذراع کی لمبائی تقریباً آدھے میٹر کے برابر ہے، انورٹ، اور یہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اور اب آخر میں لکھا ہے بعض اسلامی روایات میں ہے کہ ظہور طوفان سے 40 سال پہلے قوم نوح علیہ السلام کی عورتوں میں ایک ایسی بیماری پیدا ہو گئی تھی کہ ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ دراصل ان کے لیے سزا کی تمہید تھی۔ تو سامعین، پیج 45 کے اوپر ہم اپنی اس ریڈنگ کو یہاں پہ روک دیتے ہیں، کیونکہ اب اگلی بہت ہی انٹرسٹنگ ہیڈنگ شروع ہو رہی ہے جو ہم اپنی اگلی آڈیو میں پڑھیں گے، اور وہ نام میں بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کی بھی جستجو، آپ کا بھی شوق بڑھ جائے، اور وہ ہے آغاز طوفان۔ آئیے ہم اس کو قرآن کے تمام معاملات کو اور کہانی کے انداز میں اس قصص القرآن میں پڑھیں گے۔ کہاں پر؟ کاشانِ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ۔ تو پھر اب اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔